Karbala, it was not a fight between two personalities. One of our scholar at this time, he said that was a fight between two personalities. Actually, it was not a fight between two personalities. That was a fight between two ideologies. The fight between the ideology which was brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the ideology of Yazid. یہ دو شخصیات نہیں, دو شہزادوں کی نہیں, دو نظریوں کی جنگ ہے. وہ جنگ امام حسین کی جو تھی وہ اس سسٹم کے ساتھ تھی جو سسٹم یزید لے کے آ رہا تھا. یزید کی نظر میں زنا اور نکاح یہ برابر تھا. یزید عیاشی, فحاشی اور یانی پسند کرتا تھا. امام حسین, کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین العیاذ باللہ, نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد, کہ وہ باغی تھے, ظالم تھے, وہ نکل پڑے وقت کے حکمران کے خلاف. یہ ہماری سوچ نہیں ہے. امام حسین اس سسٹم کو بچانے کے لیے نکلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اس سسٹم کو لانے میں. 360 بتوں سے پھیر کر ایک وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز کروایا ان لوگوں کو. یزید اس سسٹم کو پسند کرتا تھا جو آج ہے سعودی عرب میں, کہ بیت اللہ کی نمازیں بھی ہوتی رہیں. یزید کو بیت اللہ کی نمازوں سے کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ نمازیں ہوتی رہے, نمازوں سے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. بیت اللہ میں نمازیں بھی ہوتی رہے اور جدہ میں, ریاض میں, طائف میں, دیگر شہروں میں جوے خانے بھی کھل جائے, شراب خانے بھی کھل جائے, زنا کے اڈے بھی کھل جائے, فحاشی اور یانی بھی عروج پر ہو. دونوں سسٹم چلتے رہے پیرالل. یزید یہ سسٹم لانا چاہ رہا تھا جو آج عربوں میں آ چکا ہے, اور امام حسین اس سسٹم کے خلاف تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. رب کے حضور سجدہ بھی ہو اور دوسری طرف شیطان کو خوش کرنے والے کام بھی ہو. یہ سسٹم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے تھے کہ رب کو بھی راضی کرو اور شیطان کو بھی خوش کرو. امام حسین ایک مشن پر تھے اور وہ مشن اللہ کی رضا کا تھا. احباب, امام حسین حج سے صرف 2 دن پہلے مکہ چھوڑ کے چلے گئے. اب اندازہ لگائیں, عبادتیں اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہے. عبادات سے میں نہیں روک رہا, لیکن اہمیت بتا رہا ہوں. جب ظلم ہو رہا ہو, جب فاسق اور فاجر کی حکمرانی ہو, جب ظالم اور جابر بادشاہ ہو, تو پھر مسجد کے مصلوں پر نہیں میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. امام حسین یہ سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ ظالم کی اطاعت نہ کر قبول. امام حسین یہ پیغام بھی دے گئے ہیں امت کو کہ جن کانوں نے رسول اللہ کی اذان سنی تھی نا بچپن میں, امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ تو ترستے ہیں بلال حبشی کی اذان کو, قربان جائے ان کانوں کی سماعت پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے. فرمایا جن کانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے نا, اس اذان کی لاج رکھتے ہوئے میں نے ایسی نماز ادا کی ہے کہ تیروں کی بھی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کا بھی سایہ ہے. میں نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ صبح معاشر تک اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. میں نے ایسے خوف اور خطرے اور ایسے جنگ کے ماحول میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اے حسینیت کا نعرہ لگانے والوں, تم سے نمازیں کیوں مس ہو رہی ہیں؟ نعرہ تو حسین کا لگاتے ہو. یزید جو تھا وہ نمازوں سے بھاگتا تھا, قرآن کی تلاوت سے بھاگتا تھا. اے امت مصطفیٰ, تم نعرہ حیدری لگاتے ہو, تم نعرہ رسالت لگاتے ہو, نعرہ تکبیر لگاتے ہو, نعرہ غوثیہ لگاتے ہو, نعرے ہمارے لگاتے ہو. کام یزید والے ہو رہے ہیں. دین کی تباہی جیسے یزید کر رہا تھا, وہی تباہی آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. یزید بھی کتے اور بندر آپس میں لڑاتا تھا, آج مسلمان کو نہیں لڑا رہا. نعرہ حسینیت کا ہے کام یزید کا, زبان پر حسین ہے, ہاتھوں میں تلوار یزید کی ہے. یہ ظلم ہم اپنے ساتھ خود کیوں کر رہے ہیں؟
امام حسین صرف اتنا ہی پوچھ لینا کہ میں نے 6 مہینے کے علی اصغر کی بھی قربانی دی ہے، تم تو اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکے۔ میں نے دین کی خاطر اپنے 6 ماہ کے بچے کو تیر اس کے گلے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، بتاؤ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیا کی ہے؟ میں نے ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ دینا بیعت یہ ووٹ ہی تھا، میں نے ظالم کو ووٹ نہیں دیا، اور تمہارا نوٹ بھی ظالم کو ہے، تمہارا ووٹ بھی ظالم کو ہے۔ کیوں؟ اسلام قربانی مانگتا ہے، وہ خواہشات کی قربانی ہے، وہ نفس کی قربانی ہے، وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی قربانی ہے۔ امام حسین فرماتے، داتا علی رحمہ نے کشف المحجوب میں غالباً یہ لکھا ہے، امام حسین فرماتے تمہارا سب سے بہترین دوست، شفیق دوست، وہ تمہارا دین ہے، تمہاری نجات بھی دین میں ہے، رب کا قرب بھی دین میں ہے، اور رب کی محبت بھی دین میں ہے، تو دینداری اختیار کرو۔ جب تم دیندار ہو جاؤ گے، دیکھیں اسلام کیسے آئے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو، اسلامی ماحول ہو، کیسے آئے گا؟ زبانی کلامی آئے گا، میں تقریر کروں، آپ تقریر سنیں اور اس کے بعد خاموشی؟ نہیں، نظام آئے گا ہمارے بدلاؤ سے۔ جب ہم بدلیں گے، جب خود کو بدلیں گے تو ہی سارا ماحول ٹھیک ہوگا۔ حسین یقین کرے آج بھی کربلا کے میدان میں آج بھی وہ تنہ تنہا کھڑے ہیں۔ 56 اسلامی ممالک آج ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حسین آج بھی تنہا کھڑا ہے۔ ہم جب موت کی کوئی گھڑی آتی ہے، ہم موت کا کوئی واقعہ ہو، تو سب سے پہلے امام صاحب یہ بتائیں کہ ہم موت کے وقت اپنے اس رشتہ دار کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، سنت کے مطابق ہو، لباس ایسا ہو، غسل ایسا ہو، دفن ایسا ہو، کفن ایسا ہو، قبرستان میں یہ سارا نظام ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسلامی۔ لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آئے پھر اسلام کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اب اسلام نافذ کریں گے اپنی خوشیوں میں۔ خوشی کا ماحول ہو یا غمی کا ماحول ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، نظام اسلام کا ہے، سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، ماحول اسلامی ہو، یہی حسینیت ہے۔ موت سب پہ آنی ہے میرے بھائیوں، موت مجھ پہ بھی آئے گی، آپ پہ بھی آئے گی، لیکن ساری زندگی کا خلاصہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، ساری زندگی کا خلاصہ موت کے اس لمحے میں آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو موت کا سامنا جب کر رہا ہو کیسے ہو، موت کا سامنا کیسے، کیا وہ موت میٹھی ہوگی، وہ موت خوبصورت ہوگی، وہ موت لذیذ ہوگی، اس کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ اگر تو زندگی اسلام پر گزاری ہوگی تو پھر موت کو بھی کہو گے کہ 1 بار نہیں 100 بار تجھے مرحبا ہے۔ اور اگر زندگی یزیدیوں والی ہو، کردار یزیدیوں والا ہو، ظالموں والا ہو، فاسقوں والا ہو، پھر موت کو دیکھو گے تو وہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بنا، ہم نے سوچا کیا تھا اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگر موت اچھی چاہیے تو پھر زندگی بھی حسینیت والی ہو، نعرہ بھی حسین کا ہو، اور زندگی گزارنا بھی حسین کے طرز عمل پر ہو، ان کی سنت پر ہو۔